اس وقت ہماری جو میجر دیکھیں جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے لیے ہے، لیکن ٹیکسٹائل کی انفارچونیٹلی کوئی بھی را مٹیریل جو استعمال ہوتا ہے وہ یہاں پہ نہیں بنتا۔ 100% جو ہماری ایکٹیویٹی ہے وہ اسی کے اوپر ہی خرچ ہوتی ہے کہ ہم کس طرح چائنا اور پاکستان کے بزنس کے لوگوں کو اور جو ویسے پیپل ٹو پیپل جو لوگ ہیں ان کو کیسے نزدیک سے نزدیک تک لایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات کسٹم میں بھی جب آپ ایک جینین پرائز کے اوپر منگواتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ پرائز کو بڑھا دیا جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج ٹائم ٹی وی۔ ناظرین، پاکستان کی کیمیکل انڈسٹری ایک وہ انڈسٹری ہے جس کا تمام انڈسٹری کے ساتھ ایفیلیشن ہے۔ کہیں نہ کہیں ان کا استعمال ہوتا ہے کیمیکلز کا، مینوفیکچرنگ میں، ڈائنگ میں اور مختلف مراحل میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مختلف کیمیکلز دوسرے ممالک سے کثیر تعداد میں منگائے جاتے ہیں اور ہمارا زر معاملہ پاکستان سے دوسرے ممالک میں جاتا ہے۔ اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس ضمن میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے کیا کردار ادا کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب داؤد احمد صاحب۔ آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جوائنٹ چیمبر کا کیا کردار ہے اور انہوں نے اس ضمن میں کیا اقدامات کیے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ داؤد احمد صاحب، آپ انٹر سیلز نیٹ ورک پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ کمپنی یہاں سے کا قیام کب عمل میں آیا، تاریخی اعتبار سے یہ کس نوعیت کی کمپنی ہے اور آپ کیا کیا خدمات سر انجام دیتے ہیں، اس ضمن میں کچھ بتائیے۔ یہ کمپنی رجسٹر ہوئی تھی، رادر انکارپوریٹ ہوئی تھی 1992 میں۔ تو ہمارا جو مین جو ہمارے ایمفیسز ہیں وہ امپورٹ کے اوپر ہیں۔ ہم لوگ جو یہاں پہ انڈسٹری ہے، انڈسٹری را مٹیریل ان کے لیے امپورٹ کرتے ہیں، جیسے پینٹ انڈسٹری ہے، پرنٹنگ انڈسٹری ہے، پلاسٹک انڈسٹری ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی شعبے ہیں جن کے لیے ہم را مٹیریل منگا کے اور پھر ان کو ایکسٹرا جو ہے یہاں پہ انڈسٹری کو دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ چھوٹی انڈسٹری بھی ہے اور بڑی انڈسٹری بھی ہے۔ جو بڑی انڈسٹری ہے ان کے پاس تو فیسلٹیز ہوتی ہیں، وہ خود امپورٹ کر لیتے ہیں اپنا را مٹیریل، لیکن جو چھوٹی انڈسٹری ہے یا میڈیم انڈسٹری ہے ان کے پاس یہ سہولت نہیں ہوتی، تو وہ نارملی لوکل مارکیٹ سے یعنی امپورٹڈ مٹیریل جو آتا ہے اس کو لے کے تو استعمال کرتے ہیں۔ کیمیکلز کی امپورٹ پہ پاکستان ایک کثیر زر مبادلہ ضائع کرتا ہے، کیا یہ کیمیکلز پاکستان میں نہیں بن سکتے؟ دیکھیں، ہر چیز جو ہے یہاں پہ پروڈیوس ہو سکتی ہے جیسے دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے پاس انفارچونیٹلی جو بیسک انفراسٹرکچر ہے یا جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی، فار ایگزامپل اگر ہم نے پلاسٹک ہماری جو ہے وہ میجر امپورٹ ہے، اس کے لیے ہمیں نیفتا کریکر پلانٹ چاہیے۔ اسی طرح سے انجینئرنگ کے لیے ہمیں ایک سٹیل مل چاہیے جو ہمارے پاس ہے، وہ اس وقت نہیں چل رہی، ود رزلٹ کہ ہمیں ٹوٹل جو سٹیل ہے وہ باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ سملرلی ہمیں کیمیکل کے لیے جو اس کے بیسک ہے انڈسٹری ہے، جیسے کلور الکلی انڈسٹری ہے جس سے پھر آگے بائی پروڈکٹس وغیرہ بنتی ہیں، یا فرٹیلائزر انڈسٹری ہے لیکن وہ بھی صرف مین فرٹیلائزر ہی بناتے ہیں، لیکن وہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ والا ہے نا وہ نہیں ہوتا، اس کا فردر جو ہے اس کو مکسنگ کر کے یا اس کو دوبارہ ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری بنانے کی ان لوگوں نے کوشش نہیں کی ہے۔ تو بن تو ضرور سکتی ہیں۔ اس وقت ہماری جو میجر دیکھیں جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے لیے ہے، لیکن ٹیکسٹائل کی انفارچونیٹلی کوئی بھی را مٹیریل جو استعمال ہوتا ہے وہ یہاں پہ نہیں بنتا۔ 100% جو ہے نا وہ ادھر یہاں پہ آتا ہے تو اس کو فارمولیٹ کرتے ہیں بیسک را مٹیریل منگا کے اور پھر اس کو فارمولیٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ یہاں پہ نہیں بنتا۔ تو اس سے یہ ہے کہ ہماری کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے اور پھر ایکسپورٹ میں پرابلم ہو سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ہمیں فارن ایکسچینج جو ہے اس کے اوپر ضائع کرنا پڑتا ہے امپورٹ کرنے کے لیے۔ داؤد احمد صاحب، آپ پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے، آپ نے انڈسٹری کے فروغ کے لیے کیا اقدامات کیے، اس ضمن میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ دیکھیں، جو ابھی تک جتنے بھی کانٹریکٹ ہوئے ہیں وہ تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ ہوئے ہیں، جو سی پیک کے جو بھی سارے کانٹریکٹ۔ جو پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ
بزنس ٹو بزنس، پرسن ٹو پرسن جو ہے نا وہ کانٹیکٹ بنایا جائے، اور جو لوگ ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو وہاں پہ لوگ ہیں، ان کو مائل کیا جائے کہ وہ اپنی انڈسٹری جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان میں لے کے آئیں۔ اس سلسلے میں 2017 یا 2018 میں پاک چائنا جوائنٹ چیمبر اینڈ کامرس کے لوگ جو ہیں وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے ہم لوگ گئے تھے وہاں، مختلف چیمبرز اور کونسلز کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوا، اور ہم نے ان سب لوگوں کو بتایا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے اور انڈسٹری کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت بڑا انسینٹو موجود ہے، اور آپ لوگوں کو یہاں آ کے اپنی انڈسٹری کو جو ہے سیٹ اپ کرنا، اور اسی نقطے کے اوپر اب بھی جو ہے پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس کام کر رہا ہے۔ مختلف سیمینار ارینج کیے جاتے ہیں، وہاں سے ڈیلیگیشن آتے ہیں، ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے، ان کو کسی طور پہ کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے پاکستان میں ٹیکسز کے بارے میں، انڈسٹری اگر لگانی ہے تو اس کے لیے جو بھی رول ریگولیشنز ہے تو ہر طرح کی ان کو مدد دی جاتی ہے۔ کوئی چھوٹے موٹے ان کے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں اس میں ان کی ہیلپ کی جاتی ہے۔ تو پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس جو ہے یہ ایک چائنا اسپیسیفک چیمبر ہے، اور ہماری تقریباً 98% جو ہماری انرجی ہے وہ چائنا کے ساتھ ہی اس کو موٹیویٹ کرنے میں کہ وہ پاکستان میں آ کے اپنی انڈسٹری لگائے، پاکستان میں آ کے انویسٹ کرے، اسی کے اوپر ہی خرچ ہوتی ہے۔ جوائنٹ چیمبر آف کامرس انڈسٹری نے کون سے ایسے کام کیے ہیں جو قابل تعریف ہوں اور اس پہ آپ فخر محسوس کر سکتے ہو؟ سب سے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو انٹروڈیوس کروانا، وہاں پہ پاکستان میں جو اپرچونٹیز ہیں ان کے بارے میں ان کو بتانا، پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک لہٰذا قائم رکھنا، جیسے یہاں پہ کونسل جنرل ہے ان کے ساتھ، جو چائنیز یہاں پہ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک رابطہ رکھنا، اور ایک پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے اور پاکستان کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ ان کو گائے بگا اس کے بارے میں انفارم کرنا۔ تو چونکہ جو پاک چائنا جوائنٹ چیمبر ہے یہ تو صرف چیزوں کو پروموٹ کر سکتا ہے، ان چیزوں کو جو ہے نا مارکیٹ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ پوری طرح، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ وہ 100% جو ہماری ایکٹیویٹی ہے وہ اسی کے اوپر ہی خرچ ہوتی ہے کہ ہم کس طرح چائنا اور پاکستان کے بزنس کے لوگوں کو اور جو ویسے پیپل ٹو پیپل جو لوگ ہیں ان کو کیسے نزدیک سے نزدیک تک لایا جا سکتا ہے۔ داؤد صاحب، پاکستانی صنعت مختلف بحرانوں کا شکار ہے، اس کا فروغ کس طرح ممکن ہے؟ اس کے لیے دیکھیں، اب ہمارے جو جیسے کہ مارک اپ جو ہے بہت ہائی ہے، ہمارے انرجی کے پرابلم ہیں، تو ان چیزوں کو جو گورنمنٹ لیول پہ جو پرابلمز ہیں وہ جب تک سالو نہیں ہوتے یا اس کے اندر یہ اس کو کمپیٹیٹیو نہیں کیا جاتا تو یہ مسائل اس وقت تک جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل نئی انڈسٹری لگانے کے لیے آپ کو بینک سے لون لینا پڑے گا، اب اگر 24% یا 24% مارک اپ ہے تو وہ اکنامیکل نہیں رہتا۔ اگر آپ نے ماڈرنائزیشن کرنی ہے اس کے لیے بھی اگر آپ کو بینک سے لون چاہیے تو ان ریٹس کے اوپر وہ اکنامیکل نہیں رہتا کہ آپ بینک سے لون لے کے ماڈرنائز کریں۔ تو ایک تو یہ فائنینسنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، دوسرا گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ ان کو فیسلٹی دے۔ اگر وہ ہمارے انڈسٹریل زون بنے ہیں تو وہاں جو بیسک انڈسٹری کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ ساری ہونی چاہیے، جیسے انرجی ہے، پانی ہے، بجلی ہے، گیس ہے، یہ چیزیں وہاں پہ موجود ہونی چاہیے۔ کیا امپورٹ کرنے میں بھی آپ کو کوئی دشواری پیش آتی ہے؟ دیکھیں، اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے، جو امپورٹر جو اسکروپلس امپورٹرز ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی بھی ہمارا انڈر انوائسنگ والا جو مسئلہ ہے نا وہ حل نہیں ہوا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ تمام جو امپورٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو ایک ایون جو ہے نا وہ فیلڈ نہیں ملتا کمپٹیشن کے لیے۔ تو ایک تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ جینین طریقے کے ساتھ جو ہے امپورٹ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات کسٹم میں بھی جب آپ ایک جینین پرائز کے اوپر منگواتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ پرائز کو بڑھا دیا جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں، کلیئرنس میں بعض اوقات ڈیلیز ہوتی ہیں، ان کو بھی جو ہے ایڈریس کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کے مسائل ہیں، ان کو جو ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتی رہتی ہے، تو جو پرابلم آتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ سالو کر لینا چاہیے۔ جی بہت شکریہ جناب داؤد صاحب۔ ویلکم، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا، بہت مہربانی۔ جی ناظرین، آپ نے پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب داؤد احمد کی گفتگو سنی۔ انہوں نے آپ کو انڈسٹری کے مسائل کے بارے میں اور انڈسٹری کے فروغ کے بارے میں روشناس کروایا اور اس پر روشنی ڈالی۔
یقیناً آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.